السلام علیکم ناظرین آج ہم ڈاکٹر اعجاز کشمیری صاحب سے آپ کو ملوانا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن ہیں. انہوں نے ایم فل کیا, پی ایچ ڈی چائنا سے اس وقت ان کا جاری ہے. ناظرین مصنف ہیں 5 کتب کے, جن میں 4 اردو شاعری اور 1 انگلش نثر. ایز آ ڈی جے بھی کام کرتے رہے ہیں. غرض یہ کہ بے پناہ خصوصیت کے حامل انسان ہیں. آج ان سے ان کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور ارون بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. میرا تعلق روپیری بیمر آزاد کشمیر سے ہے اور میں ٹاٹ سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں. پرائمری ایجوکیشن میں نے اپنے اسکول سے حاصل کی, پھر بڈنگ میں نے میٹرک کیا اور پرائمری کے دوران بھی میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہا, اپنے ٹیچرز کے بہت قریب رہا. اور میٹرک کے دوران بھی میں آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہا اور ان دنوں نیا بڈنگ سینٹر بنا تھا, تو سینٹر میں میری پہلی پوزیشن تھی. پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں آ گیا. وہاں پہ میری خوش قسمتی کہ مجھے پروفیسر رشید احمد قاسمی صاحب کی سرپرستی ملی اور ان کی سرپرستی میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا وہاں پہ. اور وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں آؤٹ اسٹینڈنگ رہا. اس کے بعد پھر میں نے ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لیا سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے اندر. وہاں پہ میں نے ڈی وی ایم کیا اور ڈی وی ایم کے بعد پھر ایم فل کیا اینیمل نیوٹریشن میں, جس طرح ارون بھائی نے بتایا. اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے کراچی میں جاب کی اور چائنا میں اپلائی کیا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا. اور آج کل میں چائنا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اور ان دنوں میں پاکستان آیا تھا چھٹیوں کے دوران, لیکن کووڈ-19 کی جو آؤٹ بریک ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں واپس نہیں جا سکا. لیکن یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈلی وہ مارچ کا انہوں نے بتایا انشاءاللہ میں واپس جاؤں گا. تو یہ ایک میرا تعارف ہے, یہ ایک میری تعلیم کی جو انٹرو. ڈاکٹر صاحب ویٹنری شعبہ سے آپ ہیں, وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب علم و ادب کا شغف پھر کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ یہ دونوں مختلف چیزیں, آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں. جی علم و ادب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رستہ نکالتی ہے, اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے, بالکل اسی طرح جو انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے انسان کی شخصیت سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں. تو تیسری کلاس میں ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. گو کہ اس وقت مجھے شاعری کا اتنا علم نہیں تھا کہ شاعری کی بیسکس کیا ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے لکھنا شروع کیا. لیکن میرے جو اساتذہ تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی اتنا معیاری نہیں لکھ رہا ابھی, لیکن انہوں نے مجھے کسی موٹیویٹ ہی کیا اور بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. ماسٹر شبیر صاحب تھے روپیری سے, ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. بس یہ کہ ایک شروع سے میرے اندر ایک بورن ٹیلنٹ تھا یہ, تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو جلدی پہچان لیا کہ یہ میرا ایک سٹرانگ پوائنٹ ہے. تو پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے اور اسی کو میں لے کے چلتا رہا ہوں, آگے جاتا رہا ہوں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ساری بحروں کا پتہ ہے کہ شعر لکھنا کیسے ہے, اچھا شعر کیا ہوتا ہے, اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو الحمدللہ آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میں اگر کوئی اپنا کلام مجھے دے تو میں اس کی بھی تصحیح کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ جو کتب لکھی یہ میرے سامنے ہیں, جی ان کی وجہ تحریر اور ان کتب کا کیا لب لباب ہے؟ جیسے آپ نے, یہ میں ناظرین کو بھی دکھا رہا ہوں, اعجاز زست, یہ کیا ٹائٹل ہے اور اس کے بک کا کیا لب لباب ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ارون بھائی, میں بالکل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات سامعین تک, ناظرین تک جائے, اور بڑا زبردست کوشچن ہے یہ جو کتاب ہے نا, اس کا نام جو اعجاز زیست ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چائنا میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا زندگی بہت آسان ہے, ٹریفک ایکسیڈنٹس نہیں ہے, روڈ ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, ہر حوالے سے مطلب زندگی جو ہے وہ سیف ہے, لائف سیکورٹی ہے وہاں پہ. تو وہاں سے میں نے یہ نام لیا اعجاز زیست, یعنی زندگی کا معجزہ. میرے ذہن میں اس کا یہ آئیڈیا کہ زندگی کی خوبصورتی, تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں کتاب کا یہ نام رکھوں, تو پھر میں نے یہ کتاب کا یہ نام رکھا اور اس کو چھاپ دیا. اسی طرح آپ کی یہ جو دوسری بک ہے سحر دوپٹہ. جی سحر دوپٹہ, سحر کا جو یہ جو سحر ہے نا یہ سحر سے مختلف ہے, مطلب سین کے نیچے زیر ہے. ٹائٹل بک کا یہ دیا ہوا پکچر, یہ بھی کسی چائنا کوئین, آپ نے لکھا کوئین چین. جی بالکل, یہ جو لڑکی ہے یہ چائنیز لڑکی ہے اور بیجنگ میں رہتی ہے, اور اکثر ہمارا ایک گروپ تھا
کلچر کے حوالے سے، تو اس کی وہاں پہ یہ موجود تھیں، تو اس وجہ سے میں نے ان کی تصویر یہاں پہ لگائی. اور دوسرا یہ سحر زلف، یہ بھی آپ کی ایک بک ہے جی. جو کتاب کے اندر مٹیریل ہے نا ہارون بھائی، یہ میں نے تحریر کیا تھا کوئی 10-11 سال پہلے. تو اس وقت مجھے بحروں کا نہیں پتا تھا، شاعری کے اندر جو بحریں ہوتی ہیں، تو اب بھی میں نے اس کو ترتیب دی ہے بحروں کے اندر اور وزن میں کر کے اس کو پبلش کیا ہے. اور سحر مطلب جادو، اجاز کی دوسرا وہ ہے کہ سحر زلف یعنی زلفوں کی خوبصورتی. جی. اور جو ماریاں، یہ ہماری یونیورسٹی کی نا ایک NGO تھی، نہیں ایک تنظیم تھی، انٹرنیشنل کلچر ایسوسیشن. تو یہ ماریا اس کی ممبر تھی، تو ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کی تصویر لگائی اس کی. ٹھیک ہے. یہ ایک اسلامی اس کا ٹائٹل ہے اعجاز صادق. جی بالکل. یہ جو کتاب ہے یہ میں نے اپنے دادا کے سال ثواب کے لیے پبلش کی ہے، اور اس میں ان کی شارٹ بایوگرافی بھی ہے. اس کے علاوہ ان نعتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں جو میں نے خود لکھی ہیں، اور صادق ان کا نام ہے. تو یہ ملٹی میننگ ٹائٹل ہے. مطلب اعجاز صادق سے مراد میرے دادا کی جو میرے اوپر جو پیٹرنج تھی، جو انہوں نے ہماری پرورش کی، وہ بھی کنسیپٹ ابھرتا ہے. دوسرا صادق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا. تو یعنی ملٹی میننگ یہ ٹائٹل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بک مائی 79 3 days in یہ چائنیز میں آ گیا آپ نے. ینگچو. ہاں جی، ینگچو. جی میں نے اس لیے نہیں پکارا کہ کہیں غلط نہ نکل جائے نام. اچھا یہ اس کا آپ بتائیں مجھے، یہ انگلش میں؟ جی یہ انگلش نثر میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس بک کے اندر جو پری کووڈ جو میں نے وہاں پہ ٹائم گزارا، جو 2-2.5 سال میں نے ینگچو میں گزارے، جو اس معاشرے کو میں نے آبزرو کیا، جو میں نے وہاں سے دیکھا سیکھا، اس کو میں نے ایک کتاب کی شکل میں پبلش کر دیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مطلب میکسیمم ٹائم یہ جو کتب لکھنے کے دوران بھی آپ نے وہیں پہ گزارا. جی. آپ چائنا سے PhD بھی کر رہے ہیں، کیا وہاں پر ادب کو فروغ حاصل ہے، یا آپ کو وہاں سے ہم یہ کہیں کہ اس لٹریچر کے ریلیٹڈ کوئی مدد حاصل ہوئی؟ جی بہت زیادہ. وہ سوسائٹی جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کو بھی لیڈ کر رہی ہے، سائنس کی ترقی کی ہے انہوں نے، وہاں پر انہوں نے اپنی جو قدیم روایات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے ساتھ انہوں نے اپنا دامن جوڑ کے رکھا ہوا ہے. بہت سارے ان کے جو تہوار ہیں نا وہ سپرسٹیشیس ہیں. مطلب جو ان کی پرانی کہانیاں، جو لیجنڈز ان کے چلتے آئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ ہو سکتا ہے، جیسا سیف الملوک کے بارے میں کہانی مشہور ہے کہ ایک سیف شہزادہ تھا. اکثر ان کے تہوار اس طرح کی چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. مطلب وہ بہت زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی میں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی کوئی روایت چھوڑی ہو، اپنی جو ان کی جو کلچر ہے اس کو انہوں نے چھوڑا ہو. جو سب سے زیادہ چیز میں مس کرتا ہوں نا یہاں پہ، جو آپ نے جس طرح سوال پوچھا ہے، یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہو، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، مطلب اس کو ماڈرن بھی کر رہے ہیں اور اپنی قدیم روایات کو بھی انہوں نے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہم جدت اور روایت میں پھنسے ہوئے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں. یعنی جو ہماری سوسائٹی کی ابھی تشکیل ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ زندگی کو آبزرو کر چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی بنیادی انسانی ضروریات کیا ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بڑا آسان کیا ہوا ہے، چاہے وہ ان کی جاب کے اوپر ان کا جو ٹائم گزرتا ہے وہ ہو، یا ان کی دیگر جو سوشل لائف ہے وہ ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. تو ادب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے اپنے بہت مشہور شعراء ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ابھی جو وہ لوگ کہ تھوڑا ترقی کی طرف گامزن ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے جو رول ہے وہ ان کے رائٹرز کا ہے، ان کے شعراء کا ہے. اور میں یہ تاریخ کو زندہ رکھا. یس بالکل زندہ رکھا ہے. اور ایک تہوار ہے ان کا ہارون بھائی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈریگن بوٹ فیسٹیول، چائنیز میں کہتے ہیں توانوو چیے. وہ تہوار وہ مناتے ہیں اپنے ایک شاعر کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. وہ جو شاعر تھا اس نے کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، بادشاہ نے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، اسے سمندر میں چھلانگ لگا دی. تو لوگوں نے یہ کیا کہ چاول کی وہ فیڈ بناتے ہیں، اپنی نا خوراک بناتے ہیں وہ، تو زونگس کہتے ہیں چائنیز میں. وہ دریا میں اس لیے پھینکتے ہیں کہ مچھلیاں اس کے جسم کو نہ کھائیں. مطلب وہ فیسٹیول پورے چائنا میں منایا جاتا ہے. تو مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ ایک شاعر کو ٹرائبیوٹ پیش کرنے کے لیے مناتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے، یا کس شاعر سے آپ نے متاثر ہو کہ یہ سارا؟ اچھا اردو کے حوالے سے؟ جی اردو کے حوالے سے. اس میں میرا جو پسندیدہ شاعر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شاعر کا کچھ نہ کچھ کلام ایسا ہوتا ہے کہ دل کو لگتا ہے. ضروری نہیں کہ سارا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کلام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو دل کو اچھا لگتا ہے. لیکن جن سے میں زیادہ انسپائر ہوں وہ مرزا غالب ہیں.
ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ادب رائے ادب کے قائل تھے. جو یہ ہماری جو ادب کا ایک معاملہ اس میں دو نظریات چلتے ہیں, ایک ادب رائے زندگی کا ہے, ایک ادب رائے ادب کا ہے. تو مرزا غالب ادب رائے ادب کے قائل تھے, اور سب سے زیادہ جو انسپائریشن مجھے ملی ہے نا وہ مرزا غالب سے ملی ہے. ان کی کچھ ٹوٹل 328 غزلیں ہیں, لیکن 1869 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور آج تک وہ ان کا ایک ڈومیننٹ امپریشن ہے اردو شاعری کے اندر. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں اردو شاعری کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ آزاد کشمیر میں اردو شاعری الحمدللہ بہت پروان چڑھ رہی ہے. نئے لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں. بیمبر میں تو بہت کم ہے, 2-4 بندے ہیں جو ابھی منظر عام پر آئے ہیں. ممکن ہے کہ اور بھی اخباب ہوں, لیکن ابھی تک وہ یعنی منظر عام پہ نہیں آئے. لیکن راولاکوٹ, باغ, مظفر آباد, ان میں تو ان شہروں میں کافی بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں. پاکستان سے بھی شعراء آتے ہیں جو اردو ادب کے بڑے نام ہیں وہ آتے ہیں. ایون جو کوٹلی ہے, کوٹلی میں ادبی کونسل ہے جس میں روح رواں ہیں ڈاکٹر توقیر گولانی صاحب, وہ بھی ڈی وی ایم ہیں. تو وہ مشاعرہ کرواتے ہیں. اس میں پاکستان کے جو بڑے نام ہیں جن میں نوشی گیلانی صاحب ہیں, رحمان فارس, علی زریون, عباس تابعی صاحب, یہ سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. اور یہ پہلے اتنا نہیں تھا, یہ 8-9 سال سے, یا تھوڑا کم کر لیں 5-6 سال کر لیں, الحمدللہ ادب بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے. اور اس کا زندگی کے اوپر یقیناً اثر پڑتا ہے, کیونکہ ادب انسان کی سوچ کو چھیڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں پچھلے دنوں گلگت گیا ہوا تھا. وہاں پہ حلقہ ارباب ذوق ہیں, تنظیم ہے وہاں پہ. تو ان کے جو ہیڈ تھے وہ پروفیسر ضیاء امین صاحب تھے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ گلگت میں 5-6 سال پہلے بہت زیادہ فسادات ہوتے تھے شیعہ سنی کی بنیاد کے اوپر, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایفرٹ کی, ہم نے کوشش کی, اور آج الحمدللہ جو نوجوان شدت پہ مائل تھے وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ادب کا جو فروغ ہے آزاد کشمیر اور کے اندر, یا ہم گلگت بلتستان کو بھی ساتھ لگائیں تو ماشاءاللہ ادب ترقی کر رہا ہے. یہ جو سلسلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور جو اس کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر کہ انسان کی سوچ کو تبدیل کرنا, الحمدللہ وہ بھی ہو رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ادب کا فروغ ہے وہ, یا ادب کا جو مستقبل ہے وہ ماشاءاللہ بہت روشن ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, آنے والے جو نئے لوگ ہیں مثلا اس شعبہ میں بے شمار جدت آ رہی ہے, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, پیغام جو نئے لکھنے والے ہیں نا, جو مین فیکٹر ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے دوست ہیں میرے جو شاعری کرتے ہیں, لیکن شاعری کے اندر ایک مروجہ سسٹم ہے بحروں کا, وہ اسے قطع نظر ہو کے لکھتے ہیں, اور پھر ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ریکگنیشن بھی ملے, ہمیں وہ پہچان بھی ملے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں آگے جائیں اور آپ اس کے رولز اور ریگولیشن کو نہ فالو کریں؟ رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہر سطح کے اوپر, ہر فیلڈ کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے یہ جو اردو شاعری کا نظام ہے اس کے اندر بحریں ہیں, جو ردم ہیں, جو وزن کو سیٹ کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں, اور یہی چیز اس کو مختلف کرتی ہے نثر سے. اور جب تک تلفظ انسان کو نہیں آتا نا اس وقت تک شاعری نہیں ہو سکتی. تو جو نئے لکھنے والے ہیں, جو میری نظر میں چند اخباب گزرے ہیں نا, وہ یہ ضد کرتے ہیں کہ ہم جو بھی لکھ رہے ہیں, چاہے ہم اچھا لکھ رہے ہیں برا لکھ رہے ہیں, تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے, ہمیں آپ قبول کریں. لیکن جیسے بھی ہو, ایک عام قاری کو تو وہ شعر پسند آ جائے گا ان کا لکھا ہوا, لیکن جو ٹیکنیکل آدمی ہے, جو شاعری کی جو پیرامیٹرز کو سمجھتے ہیں, پیرامیٹرز کو جو سمجھتا ہے, جو ڈھانچے کو سمجھتا ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو میرا ان کے لیے پیغام بھی ہے اور ایک عاجزانہ گزارش بھی ہے کہ آپ سیکھیں بھائی, پہلے آپ محنت کریں بحروں کے اوپر, اور بے شک آپ ایک عمومی سا خیال ہی بے شک اس میں لے کر آئیں, لیکن جب آپ کا شعر جو ہے وہ وزن میں ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا شاعر بھی اس کو صرف نظر اس سے نہیں کر سکے گا, وہ ضرور اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ محنت کریں, سیکھیں, عروض سیکھیں. اس میں علم البیان بھی کسی جگہ پہ آتا ہے, تو علم البیان اور فن عروض یہ دونوں چیزیں آپ سیکھیں, اپنی گرپ مضبوط کریں, پھر آپ اس کو آڈینس کے سامنے پیش کریں کہ یہ ہمارا شاہکار ہے, ہمارا ماسٹر پیس ہے, ہماری کریشن ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو یہی میرا پیغام ہے نئے لکھنے والوں کے لیے کہ آپ ضد نہ کریں کہ بھی ہم نے جیسا بھی لکھا ہے اس پہ ہمیں آپ داد دیں, ہمیں آپ ریکگنیشن دیں. تو پیغام یہی ہے کہ آپ پہلے سیکھیں اور پھر سامنے لے کر آئیں اپنی کریشن کو. تو یہی میرا پیغام. ٹھیک ہے
ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آپ آئے، آپ سے اگر ہم کچھ نہ سنیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنا دیں اگر۔ جی ٹھیک ہے، میں اپنا کلام سناتا ہوں۔ جی اس میں ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں جس کا ردیف ہے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، ہائے اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، یہ اس کا ردیف ہے۔ کیا بات، عقل دل سے ہر پل لڑے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، عقل دل سے ہر پل لڑے ہائے اللہ میں کیا کروں، میری خود سے ہی نہ بنے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ کیا بات، فاصلہ بھی رکھتا ہوں میں مختصر سی کرتا ہوں بات، فاصلہ بھی رکھتا ہوں میں مختصر سی کرتا ہوں بات، سلسلہ پھر بھی نہ چلے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ کیا بات، کیا بات، گر پکاروں جو نام سے نہ تغیر آئے نظر، گر پکاروں جو نام سے نہ تغیر آئے نظر، پرتکلف ہی وہ رہے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ کیا بات، توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے اوپر جی جی، کہ میں کسی لڑکی کا کبھی دوست رہ سکتا ہی نہیں، میں کسی لڑکی کا کبھی دوست رہ سکتا ہی نہیں، عشق ہو جاتا ہے مجھے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ کیا بات، کیا بات، شاعری کی آتش بھی ہے زندگی کو جینا بھی ہے، شاعری کی آتش بھی ہے زندگی کو جینا بھی ہے، میرا کوئی بس نہ چلے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ کیا بات ہے، کیا مقطع حاضر خدمت ہے کہ میری راحت برباد اجاز نے کی ہے یا خدا، میری راحت برباد اجاز نے کی ہے یا خدا، یہ تو اب ایسا نہ کرے ہائے اللہ میں کیا کروں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وقت بہت کم ہے، ہائے اللہ میں کیا کروں۔ بات یہ ہے کہ آپ سے بڑا مزہ آیا پروگرام کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ جی ناظرین آج آپ نے اعجاز کشمیری صاحب کی باتیں سنی، یقیناً یہ آپ کی روح کو بھی انہوں نے گرمایا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔